بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ جن قبیلوں کا نام ذکر کیا تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور اوس اور خزرج، جس میں سے دو قبیلے مدینہ شریف کے اندر رہا کرتے تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ مدینہ شریف کے باہر آبادیاں تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے جو شہر مدینہ تھا، وہ مورخین لکھتے ہیں کہ آج جو مسجد نبوی شریف ہے اور جو مسجد نبوی شریف کا احاطہ ہے، پہلے یہ پورا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حد بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو مدینہ شریف کے اندر اوس اور خزرج رہا کرتے تھے، اور مدینہ شریف کی بستی سے باہر بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب یہ دو چاروں قبیلے ایسے تھے کہ ان میں بنو قریظہ کے ساتھ اوس مکس تھے، یعنی ملے ہوئے تھے، اور بنو نذیر کے ساتھ خزرج ملے ہوئے تھے۔ اب جب ان کی آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور تقریباً 1 صدی یعنی 100 سال کے قریب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ اب پھر ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی اور جنگ ہونے کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کو یہ قیدی بنا کر اپنے اپنے قبیلوں میں لے کر جاتے تھے، تو پھر یہی لوگ ان قیدیوں کو پیسے یعنی مال کے عوض چھڑایا کرتے تھے، یعنی خود قتل بھی کرتے تھے، اور اگر ایک دوسرے قیدی بن کر چلے گئے تو اس کا پیسہ دے کر ان کو چھڑایا بھی کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یعنی تم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو اپنے دیار سے یعنی اپنے شہر سے باہر نکال دیا کرتے ہیں، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور گناہ میں اور قیدی میں اس پہ اور اضافہ کیا کرتا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی وہ ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یا جو آسمانی کتابیں توریت، زبور اور انجیل نازل ہوئی تو ان کے بعض احکام پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ان کے ان اعمال کے عوض ان کو یہ بدلہ ملا کہ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی رکھتی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور وہ ہر وہ چیز یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو جاننے والا ہے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اور جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا، تو وہ قبیلے جو صدیوں سے لڑا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسروں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر دعوت اسلام کو پیش کیا، یعنی اسلام کی دعوت کو پیش کیا، تو پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت سے ان میں 2 قبیلے یعنی اوس اور خزرج جو تھے یہ ایمان لے کر آ گئے،
اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے باہر نکال دیا، اور پھر ان کے ساتھ جنگ و جدال، قتل و قتال ہوا، اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ پہلی دعوت تھی کہ جس کو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی دعوت کو اوس اور خزرج پر پیش کیا، اور وہ قبیلے جو صدیوں سے لڑ رہے تھے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس کے توسل سے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ یہی انصار صحابہ کرام کہلائے۔ انصار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مدد اور نصرت کرنے والے کو، کہ جب نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین صحابہ جب مدینہ شریف میں آئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہاجرین کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کی محبت میں مکۃ المکرمہ کے اندر چھوڑ دیا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد دوسروں صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی تھوڑے تھوڑے کر کے چلے آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پیارے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام بھی آ گئے۔ اب وہاں کیا تھا؟ چھپ چھپ کر صحابہ کرام نکلے تھے، وہاں پر ان کے جائیداد تھی، ان کے گھر تھے، ان کے کاروبار وہاں پر تھے، لیکن کیا آقا کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ اب کیا ہوا کہ انصار کے دلوں کے اندر پیارے آقا کی اتنی محبت بیٹھ گئی کہ وہ مہاجرین صحابہ جو سب کچھ اپنا چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے تھے، اب انصار صحابہ نے انہوں کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، ان کو رہنے کے لیے گھر اور مکان دیے۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد مہاجرین سے ان کا نکاح فرما دیا۔ تو یہ انصار صحابہ کہلائے، مدد اور نصرت کرنے والے، یعنی یہی وہ قبیلے تھے جو اوس اور خزرج تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کی مدد کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو مول لے لیا، تو نہ ان پر سے اللہ کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جب پیارے آقا نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو دعوت اسلام پیش کی، تو آقا کی بات نہ مان کر وہ اپنی ہی سرزنش میں لگے رہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اسلامی طور طریقے کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا، اور کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی کتاب کون سی؟ توریت۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس یعنی جبریل امی کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے کہ جو تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف ہو۔ اب کیا ہوا کہ یعنی وہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا پیغام ان کے مطابق آتا، یعنی توریت کی آیات ان کے مطابق ہوتی، ان کے نفس کے، ان کے خواہشات کے مطابق ہوتی، تو وہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اللہ کا پیغام ان کے خواہشات کے مخالف ہوتا تو پھر یہ اس کو اپنے پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ استکبرتم، یعنی ان لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون،
یعنی بہت سے انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا اور بہت سے انبیاء کرام کی باتوں کو جھٹلایا۔ اب کیا ہوا ان کا انجام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر رسوا فرما دیا۔ آج ہم جب غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کیا بیماری؟ کہ جو قرآن کا پیغام یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مطابق ہوتی ہے تو ہم اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی وہ یہود و نصارہ کی عادتیں آج ہماری قوم کے اندر بھی آ رہی ہیں، اور جہاں پہ یہ لگا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا یہ ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے انسان معاذ اللہ رب العالمین احکام الہی سے جو ہے وہ جان چھڑاتا نظر آتا ہے۔ بہت سے آج معاملات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس امت سے قبل جو امتیں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئیں تو اس میں بہت سے ایمان لے کر بھی آئے، لیکن اکثر کی تعداد یعنی کثرت اس پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذاب میں گرفتار ہوا کرتے تھے، اور اس گرفتار اور عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دے دیا اس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، اور جس کو اللہ نے ناجائز کر دیا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ طریقہ جو تھا اور ان کا یہ عمل ان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ جو اللہ کا عذاب آیا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی، قوم بنی اسرائیل خنزیر کی شکل میں، کتوں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا اور طرح طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جس کو اللہ نے جائز کر دیا اس کو وہ ناجائز سمجھنے لگے، اور جس کو اللہ نے ناجائز کر دیا اس پر وہ عمل کرنے لگے، تو یہ سبب تھا ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا۔ اور آج ہم یہ دیکھیں کہ آج بھی ہماری قوم کے اندر معاذ اللہ رب العالمین کہ جو اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ سب تو نہیں لیکن جب انسان کے پاس پیسہ بڑھنے لگتا ہے یا وہ ایک دنیاوی اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ بدل جاتا ہے، پھر معاذ اللہ وہ مذہب اسلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ آج بھی بہت سی ایسی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی اس کے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ معاذ اللہ عالم دین ہو، مولوی حضرات ہوں یا ائمہ مساجد ہوں یا کوئی مبلغ ہو تو وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ کہ جب پیسہ بڑھا یا دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اور یہی انسان کے تباہی اور بربادی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ آج بھی ابھی 10-15-20 دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے ڈاکٹر اپنے وقت کے وہ تھے اور بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل انہوں نے کی، اب جب ضعیفی کے عالم میں آ گئے بالکل تو میرے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ ہم نے بہت پیسہ کمایا، سب کچھ کیا، لیکن جو اصل ہم کو دین سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم سیکھ نہ سکے۔ یعنی جن اصول اور ضوابط کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے تھی اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ہم نے نہیں گزارا، تو پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ وہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم چاہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یا مال و دولت کے ذخائر ہمارے پاس جمع ہو جائے، لیکن نظریہ اسلام جس طریقہ سے 14 صدیوں سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے صبح قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو ہم اپنے دیکھنے کے نظریے کو نہ بدلیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا استکبرتم، یعنی انہوں نے غرور و تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، یعنی بہت سے نبیوں کو جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور بہت سے لوگوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بل لعنهم اللہ بکفرہم، وہ پردے نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، اور ان میں سے بہت تھوڑے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے۔
اب یہ سارے معاملات جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں جب خود نبی کریم سرور کونین یا بعض صحابہ کرام یہود و نصارہ کو سمجھایا کرتے تھے، ان کو مذہب اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر پردے ڈال دیے، یعنی تمہاری یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے قرب میں ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے تمہاری باتیں اور تمہارے رسول کی باتیں ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا اور کیا کہا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ پردے نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور ان میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید آئی، اور کس طریقے سے آئی؟ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یعنی تصدیق کرتے آئی جو ان کے ساتھ کتاب تھی۔ کون سی کتاب؟ یعنی توریت۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب وہ نبی تشریف لے کر آ گیا، مَا عَرَفُوا، جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے کافروں کے اوپر۔ یہ کیا ہے کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، یعنی جب توریت اور انجیل جو یہود و نصارہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ توریت اور انجیل اور جو انبیاء کرام پیارے آقا سے قبل تشریف لے کر آئے، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، تو یہ قرآن ہی ہے کہ جس نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، ابراہیم جو ہے وہ حضرت پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ توریت کیا ہے، زبور کیا ہے، انجیل کیا ہے، یہ آج یہ سارے علم جو ہے وہ ہم کو کہاں سے ملے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ سارا علم ہم کو بتایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ایسی کتاب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی، مصدق لما معہم، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جو دوسری کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے کہ توریت بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو قرآن ان ساری باتوں کی سچائی کو بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ لوگ یہود و نصارہ جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، یعنی ان کے آنے کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب پیارے آقا تشریف لے کر آ گئے، ما عرفوا، تو ان یہود و نصارہ نے ان کو پہچانا نہیں، کفروا بہ، اور ان کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کیا ان کو بدلہ دیا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہی کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلا کہ توریت کیا ہے، زبور کیا ہے، انجیل کیا ہے،
اور اللہ کے نبی کس کو کیا مقام اور مرتبہ ملا، اور جو پرانی باتیں تھیں وہ سب اسی قرآن مجید فرقان حمید نے ہم کو بتائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، تو ان کا انجام یعنی کیسے ہی برے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا اللہ تعالیٰ کے اتارے سے منکر ہوئے، یعنی اللہ کی کتاب جن کو جس دین کی طرف بلا رہی تھی اس دین کی طرف جانے سے انہوں نے انکار کیا اور اس کتاب کے منکر ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معاذ اللہ رب العالمین اور اس کے نبیوں کی طرف سے بغض اور عناد بھرا ہوا تھا۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر یہ غضبناک یعنی غضب پر غضب یعنی سزاوار کے حقدار ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے ذلت بھرا عذاب رکھا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی، تو اس سے جو ہم کو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادات و اطوار کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزرے کہ جو عقیدہ اور نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور جو جنتی فرقہ ہے اہل سنت و جماعت فرقہ ہے، یعنی ہم اپنے عقائد اور نظریات کو اس کے مطابق گزاریں، اور وہ ساری چیزیں کہ جن سے معاذ اللہ رب العالمین ان کاموں کو ہم کر کے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، یا جو چیزیں ناجائز ہیں ہم ان کو جائز قرار دے دیں۔ آج بہت سے ایسے معاملات ہیں، جیسے ٹائی کا مسئلہ ہے۔ ٹائی جو ہے یہ ایک عیسائیت کی نشانی ہے، یعنی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ ایک ان کا سمبل بنا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر ایک عمل ہو رہا ہے کہ آج کل اسکول میں معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو باندھ کر چاہے نہ چاہے مجبوراً جانا پڑتا ہے، لیکن ایک فعل ہوتا ہے کہ ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے کریں تو یہ الگ ہو جاتا ہے مسئلہ، اور اگر معاذ اللہ جو چیز ناجائز ہے ہم اس کو جائز سمجھ کر کریں تو یہ معاملہ بہت جو ہے وہ مضر ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، لیکن اگر اسی شراب کو کوئی شخص جائز سمجھتے ہوئے پی رہا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین یہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا اور بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آج بہت سے لوگوں نے ناجائز جو چیزیں تھیں ان کو جائز قرار دے دیا اور اسی پر عمل کرتے چل جا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو، عادت و اطوار کو ہمیں اہل سنت و جماعت کے مطابق اور اس عقیدے پر رکھتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنی عادات و خصلات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔